میں میرے عزیز بھائیوں، میرے عزیز بہنوں، ہم آج دیکھتے ہیں کہ ایک شخص یسوع مسیح جا رہے ہیں، ایک شخص دوڑتا ہوا یسوع کے پاس آیا اور جھک کر یسوع مسیح سے کہتا ہے، اے میرے استاد، میں کون سا ایسا کام کروں کہ جس سے میں نجات پا جاؤں؟ تو یسوع مسیح سب سے پہلی بات اسے یہ کہتے ہیں کہ تو حکموں کو تو جانتا ہے، ان پر کیا کر؟ عمل کر۔ یسوع مسیح جانتے تھے کہ یہ ایک دولت مند انسان ہے، یسوع مسیح سب چیزوں کو جانتے ہیں، لیکن یسوع مسیح اصل میں ہمیں اس ٹریک پر لے کے آنا چاہتے ہیں جس پر کئی دفعہ ہم نہیں چل رہے ہوتے۔ ہم کمال کو پہنچنے کی طرف قدم بڑھاتے ہیں جبکہ ابتدا کو بھول جاتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ سیڑھی پر چھت پر سیدھا ہی چل جائے گا، سیڑھی کا استعمال نہ کیا جائے، یعنی کہ ایک ایک کر کے ایک اسٹیپ کر کے ہم آگے بڑھنا نہیں چاہ رہے ہوتے۔ تو آج اصل میں یسوع مسیح ہمیں وہ وے بتانا چاہتے ہیں جس طریقے میں خدا کی پاک مرضی چھپی ہوئی ہے، جس سے ہم حقیقی معنوں میں خداوند کی پاک برکتوں کو پا سکتے ہیں۔ دیکھیں یسوع مسیح سب سے پہلے اسے کہتے ہیں کہ آپ حکموں کو تو جانتے ہیں، تو ان حکموں پر کیا کریں؟ عمل کریں۔ اگر آپ ان حکموں پر عمل کریں گے تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ میں آپ کو پیار کی نگاہ سے دیکھوں گا، اور جو انسان سے نہیں ہو سکتا وہ چونکہ خدا سے ہو سکتا ہے، تو پھر آپ کے اندر ایسا دل پیدا کروں گا جس دل میں دنیا داری کا لالچ، دولت کا لالچ پیدا ہی ہونے نہیں پائے گا۔ لیکن پہلے آپ کو یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ اب خدا نے کہا کہ آپ ان تمام حکموں پر جو میں نے آپ کو کوہ سینا پر دیے، ان سب پر آپ نے کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے۔ اور یسوع مسیح کہتے ہیں انہی حکموں پر ابھی بھی آپ کو کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے۔ اور ان حکموں میں آپ دیکھیں کہ یسوع مسیح کیا کہہ رہے ہیں۔ یسوع مسیح اسے کہتے ہیں کہ آپ اپنے ماں باپ کی کیا کریں؟ عزت کریں۔ آپ کسی کو فریب دے کر اس کا نقصان نہ کریں۔ آج آپ دیکھیں کہ ہم کتنے لوگوں کو فریب دے کر ان کا فریب دے کر نقصان کرنے کا مطلب ہے کہ آپ اسے جھانسا تو یہی دیں کہ آپ اس کا کیا کر رہے ہیں؟ بھلا۔ اسے کہیں یہی کہ آپ اس کا کر رہے ہیں بھلا، لیکن آپ کر نہ رہے، بلکہ آپ اسے کیا پہنچا رہے ہو؟ نقصان۔ تو یسوع مسیح کہتے ہیں کہ کسی کو فریب دے کر اس کا نقصان نہ کرے۔ سب سے زیادہ یہ خدا کی نگاہ میں برا ہوتا ہے۔ آپ ڈائریکٹ اگر کسی کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں، جیسے جنگ ہے، جنگ و جدل، یہ سارے معاملات، اس میں تو دشمن کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ مجھے نقصان پہنچا رہا ہے، لیکن آپ کو اگر اپنے دشمن کا پتہ ہی نہ ہو، آپ یہ سوچ رہے ہو کہ یہ میرا دوست ہے، اور وہ دوستی کی آڑ میں آپ کو نقصان پہنچائے، تو کتنا زیادہ ظلم ہے اور کتنی بری بات ہے۔ تو یسوع مسیح کہتے ہیں کہ فریب دے کر کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ تو یہ جو شخص ہے یہ کہتا ہے میں یہ ساری باتوں پر عمل کرتا رہا ہوں، میں ایک ہی خدا کی عبادت کرتا ہوں، میں اپنے خدا سے محبت رکھتا ہوں، میں اپنے پڑوسی سے عداوت نہیں رکھتا، میں حرام کاری نہیں کرتا، میں زنا نہیں کرتا، میں رشوت نہیں لیتا، میں کوئی بدکاری نہیں کرتا، میں کچھ بھی برا نہیں کرتا، سارے حکموں پر کیا کرتا ہوں؟ عمل کرتا ہوں۔ تو یسوع مسیح اس کی طرف دیکھتے ہیں، اور لکھا ہے خدا کے کلام میں یسوع مسیح کو اس پر کیا آتا ہے؟ پیار آتا ہے، کیونکہ وہ تمام کے تمام حکموں پر عمل کر رہا ہے، یعنی کہ اس کی بنیاد مضبوط ہے۔ اب یسوع مسیح اگلی بات بھی چاہتے ہیں، یسوع مسیح چاہتے ہیں کہ اب یہ کامل ہو جائے، یہ میری طرح ہو جائے، اور
میری مانند ہو کر یہ خداوند خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو چھوڑ دیں۔ اور یسوع مسیح سے کہتے ہیں کہ آپ ایسا کریں کہ اپنا سارا مال جو ہے وہ غریبوں میں بانٹ دیں اور پھر میرے پیچھے۔ تو آپ کو آسمان پر ایک خزانہ ملے گا۔ لیکن وہ شخص جو ہے باقی سارے کام تو کر رہا ہے، لیکن اس کا دھیان، اس کا ذہن اس دولت پر ٹکا ہوا ہے کہ یہ گئی تو کیسے واپس آئے گی، اور آسمان پر خزانہ، آسمان پر تو ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں، تو آسمان پر کہاں سے خزانہ مجھے ملے گا؟ وہ ابھی اس بات کو سمجھتا نہیں اور واپس چلا جاتا۔ تو شاگرد یسوع مسیح سے کہتے ہیں یہ تو بڑا مشکل کام ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یسوع مسیح کہتے ہیں کہ انسان کے لیے بڑا مشکل ہے، لیکن خدا سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ انسان کے لیے مشکل ہے، اگر انسان چاہے کہ میں ایسا سارا کچھ کر لوں تو انسان کے لیے کیا ہے؟ یہ مشکل ہے۔ یہ اگر ہو سکتا ہے تو کس سے ہو سکتا ہے؟ خدا سے ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ خدا اگر آپ کو توفیق دے، اگر خدا آپ کو ایک اچھا دل دے تو پھر ایسا ممکن ہے، لیکن اگر آپ خدا سے مانگتے ہی نہیں ہے، خدا کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق بنا ہی نہیں، تو یقینی طور پر ایسا ہو بھی نہیں سکتا۔ اب یسوع مسیح اس دولت کے خلاف کیوں؟ یسوع مسیح اصل میں ان پیسوں کے خلاف نہیں ہے۔ یسوع مسیح یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ آپ کے پاس کوئی پیسے نہیں ہونا چاہیے، آپ بھوکے رہیں اور روٹی بھی نہیں آپ کو ملنی چاہیے۔ یسوع مسیح ایسا نہیں کہتے۔ اصل میں یسوع مسیح جو بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ دولت پر بھروسہ رکھنا۔ اب دیکھیں جو لوگ پیسے کماتے ہیں تو کئی دفعہ پھر وہ انہیں پر بھروسہ رکھ لیتے ہیں۔ اب ان کے ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ اگر ہمیں کسی نے تنگ کیا، اگر ہمیں کسی نے چھیڑا، اگر محلے میں کسی نے ہم پر ہاتھ ڈالا تو ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں کہ ہم کھانے کو خرید لیں، تو ہمیں کوئی چھیڑ نہیں سکتا، ہمیں کوئی تنگ نہیں کر سکتا، ہمیں کوئی پریشان ہے نہیں۔ ان کا بھروسہ دولت پر ہے۔ تو یسوع مسیح کہتے ہیں جن کا بھروسہ دولت پر ہے وہ کبھی بھی خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان کا بھروسہ، ان کا توکل ان کی دولت ہے۔ وہ دولت پر بھروسہ رکھ کر بہت سے منصوبے بنا لیتے ہیں۔ جیسے کہ ایک امیر آدمی تھا تو بہت زیادہ اناج ہوا اس کے یہاں، اس نے سوچا کہ میں کیا کروں گا، میں اپنی کوٹریاں ڈھال غذا کے طور پر انرجی پرووائڈ کرتی ہے۔ اگر آپ دودھ کو رکھیں، ایک دن رکھیں، 2 دن رکھیں، 3 دن، آپ 10 دن رکھیں، مہینہ رکھیں، کیا ہو جائے گا؟ کیا ہوگا؟ خراب ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے اسے رکھا ہوا ہے۔ اور اگر آپ اسے استعمال کر لیتے ہیں پھر وہ آپ کی باڈی کا حصہ بن کے آپ کو کیا دے گا؟ کما دے گا۔ دولت کے بھی یہی معاملہ ہے، اگر آپ اسے رکھے رکھتے ہیں تو وہ کیا ہو جاتی ہے؟ خراب ہو جاتی ہے۔ خراب کیسے ہو جاتی ہے؟ آپ کے اندر لالچ پیدا ہو جاتی ہے، آپ کے اندر بہت سی ایسی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں جو آپ کو خدا سے دور لے جاتی ہیں۔ استثنا کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جب تو کھانا کھانے لگے، روٹی کھانے لگے، تیرے پاس بہت سا چاندی، سونا اور ساری چیزیں آ جائیں تو پھر آپ کے اندر غرور نہیں سمانا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ تیرے اندر غرور سمائے اور تو مجھے بھول جائے۔ تو یہی بات یسوع مسیح آج ہمیں بتا رہے ہیں کہ دولت مند کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا اس لیے مشکل ہے کیونکہ اس کا بھروسہ دولت پر آ جاتا ہے، اور جو لوگ دولت پر بھروسہ نہیں رکھتے ہیں، اس پر یقین نہیں رکھتے ہیں، وہ یقینی طور پر خدا کی بادشاہی کے لائق جانتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو اسے استعمال میں لانے کی ضرورت ہے۔ استعمال میں کیسے لا سکتے ہیں کہ آپ ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کریں۔ آپ اپنی فیملی میں دیکھیں کہ فیملی میں کون سے لوگ ہیں جنہیں ضرورت ہے، کون سے لوگ ہیں جو بہت زیادہ غریب ہیں اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ کے پاس اگر ہے تو آپ انہیں دیں۔ لیکن اگر آپ ایسا کچھ بھی نہیں کرتے
کسی کا کوئی بھلا نہیں کرتے اور ہر بات میں کیلکولیشن سے کام لیتے ہیں کہ اچھا میں نے یہ کیا ہے تو پھر مجھے ملے گا کیا. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کا دھیان کس میں رہتا ہے؟ سارا ٹائم اس پیسے میں رہتا ہے جو آپ کے پاس ہے اور جس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ نہ تو آپ اسے اپنے ساتھ لے کے جا سکتے ہیں اور نہ ہی آپ اس بات پر یقین کر سکتے ہیں کہ یہ دولت آپ کے بچوں کے کام آئے گی. بہت سے لوگ کہتے ہیں نا جی میں اگر کما رہا تھا اپنے بچے واسطے کما رہا ہے، یہ میرے بچوں کے کام آئے گی. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے بچوں کے کام نہ آئے، زیادہ ممکن ہے اگر آپ کا بھروسہ ہے اس پر. اگر خدا پر بھروسہ ہے تو پھر یقینی طور پر آپ کے بچوں کے کام کو تمام چیزیں آئیں گی، اور اگر دولت پر بھروسہ ہے تو وہ آپ کے بچوں کے کام نہیں آ سکتے ہیں، کیونکہ ایسی آلات بچوں کے اندر پیدا ہو جائے گی کہ وہ ساری کی ساری دولت ضائع ہو جائے گی. جیسے کہ ایک باپ اگر یہ سوچ لیتا ہے کہ میں بہت سا مال جمع کروں گا اور میرے بچے بہت زیادہ عیاشی کریں گے، اسکول میں رہیں گے، اطمینان میں رہیں گے، تو ذرا سوچیں اگر بچہ ہیروئن پینا شروع کر دیتا ہے، اگر وہ شرابی ہو جاتا ہے، اگر وہ جوانی ہو جاتا ہے یا اس طرح کا کوئی اور کام کرتا ہے، تو کیا ہوگا؟ وہ جو آپ نے جمع کیا وہ بھی کیا اور مزید وہ لوگوں سے مانگتا پھرے گا. ہوا کیا؟ آپ کا بھروسہ کس پہ تھا؟ آپ کا بھروسہ دولت پر. اگر آپ کا بھروسہ ہوتا خدا پر تو پھر کیا ہونا تھا؟ خدا نے اس کے اندر ایک اچھا دل ڈالنا تھا اور اس نے خداوند کے خوف میں زندگی گزارنی تھی، اور جب آپ خداوند کے خوف میں زندگی گزارتے تو آٹومیٹکلی آپ آگے بڑھتے جاؤ. تو یہ ضروری بات ہے کہ آپ اپنے بچوں میں پیدا ہی کریں، بات ہی یہ پیدا کریں کہ آپ کو سب سے زیادہ اگر کسی چیز پر بھروسہ رکھنا ہے تو وہ خدا پر رکھنا ہے، دولت پر نہیں رکھنا، چیزوں پر بھروسہ نہیں کرنا. یہ نہیں کہنا کہ اچھا میرے پاس یہ ہے. مثال کے طور پر میں یہاں سے کہیں جانا چاہ رہا ہوں اور میں سوچوں کہ میں نے اپنی گاڑی کا تیل پانی چیک کر لیا، میں نے تمام چیزیں چیک کر لی، گاڑی فٹ ہے مکمل طور پر، اب مجھے وہاں جانے میں کوئی بھی پریشانی نہیں ہو سکتی. اب میں نے گاڑی پر بھروسہ کیا، میں بیٹھ گیا، راستے میں سڑک پہ معاملہ ہو جاتا ہے، ٹائر پھٹ جاتا ہے یا انجن میں کوئی پرابلم آئی تو میرے لیے تو مسئلہ ہو گیا. لیکن اگر میں یہ سوچتا کہ یہ گاڑی خداوند کے حوالے ہے، خدا مجھے وہاں لے جائے گا، تو کیا ہونا تھا؟ وہ اگر خراب بھی ہوتی تو اس نے صحیح چلتے رہنا تھا، کیونکہ میرا بھروسہ کس پہ تھا؟ جب آپ خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں تو یقین کیجئے آپ کو حقیقی معنوں میں جو ہے وہ برکت ملتی ہے. اور یہ بڑا واقعہ ہے، شیئر بھی بڑا لوگوں نے کیا اس بات کو. ایک فوجی تھا تو اس کا بھروسہ بڑا تھا خدا پر، وہ خدا پر پورا یقین رکھتا تھا. تو اس کا جو کمانڈر تھا اسے یہ بات بڑی چبھتی تھی، وہ کہتا تھا کہ یہ خدا لگا رہتا ہے، یہ ہمارا کام ہے، فوج ہے، ہم نے لڑنا ہے تو ہی ہمیں جیتنا ہے. اگر ہم اچھے طریقے سے لڑیں گے تو یقینی طور پر ہم جیتیں گے، اور اگر ہم اچھے طریقے سے نہیں لڑیں گے تو ہم جیت نہیں سکتے. ہمیں اپنے بازوؤں پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں یقین کرنے کی ضرورت ہے. تو ایک دن اس نے پتا کیا کیا اپنے اس فوجی کے ساتھ، اس نے اس فوجی کو کہا اچھا آپ کا یقین ہے نا کہ خدا جو ہے وہ سب کچھ کرتا ہے اور خدا ہی ہمیں جو ہے وہ زندگی دیتا ہے، خدا ہی ہمیں جتاتا ہے، سارا کچھ خدا کرتا ہے، تو آپ میری گاڑی ڈرائیو کر کے میرے پاس لے گئے. اسے پتا تھا کہ یہ ڈرائیو نہیں کر سکتا، اسے ڈرائیو نہیں آتی، تو وہ کہتا ہے کہ اپنے خدا سے کہیں کہ یہ گاڑی جو ہے ڈرائیو کر کے تو آپ کے ساتھ بیٹھے، آپ کو ڈرائیو سکھائے اور آپ گاڑی وہاں سے نکال کے لے. تو اب وہ سوچتا ہے کہ ڈرائیونگ آتی نہیں ہے، لیکن ہمیں کیسے ڈرائیو کر کے لے جاؤں گا. خیر بھروسہ یقین کس پر تھا؟ خدا کا. اور اسے یہ بھی ثابت کرنا تھا کہ واقعی میرا خدا کچھ بھی کرنے کی قدرت رکھتا ہے. وہ چابی لے لیتا ہے، جاتا ہے گاڑی کے پاس، گاڑی کو سیلف مارتا ہے، گاڑی سٹارٹ ہوتی ہے اور سٹارٹ کر کے وہ ٹھیک اسی جگہ پہ جہاں پہ اس نے کہا ہوتا ہے وہاں لا کے کھڑے کرتا ہے.
وہ سب کے کمانڈرز میں جتنے بھی وہاں فوجی تھے وہ سب کے سب گھٹنے ہو جاتے ہیں اور خداوند خدا کی حمد و ستائش کرنا شروع کرتے تھے. اور کمانڈر کہتا ہے آپ کو پتا ہے اس گاڑی کے اندر تو انجن ہی نہیں, ڈرائیو کرنا تو بڑی دور کی بات ہے, یہ سٹارٹ کیسے ہوئی یہاں تک کیسے ہے, اس کے اندر انجن ہے ہی نہیں. وہ تو میں نے نکالا وہ خراب ہو گیا تھا اور میں نے انجن دیا ہوا ہے وہاں پہ مکینک کو, تو میں نے سوچا سٹارٹ ہی نہیں ہونی پھر ڈرائیو کے بعد نہیں کرتے. تو جب خدا پر آپ بھروسہ رکھتے ہیں وہ چیزیں جو نہیں ہو سکتی ہیں وہ بھی آپ کی زندگی میں ہو جائیں. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کا بھروسہ اس پر ہو, یقین آپ کا اس پر ہو. تو یقین جب اس پر ہوتا ہے تو آپ آگ کی بھٹی میں جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو کچھ بھی نہیں ہوتا. آس پاس کے لوگ جو پھینکنے والے ہیں وہ چل جاتے ہیں, لیکن آپ جو آگ کے اندر ہوتے ہیں وہ نہیں چلتے. اس سمے ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کا توکل, آپ کا یقین, آپ کا بھروسہ خداوند خدا پر ہونا چاہیے, نہ کہ آپ کا بھروسہ, آپ کا توکل آپ کی چیزوں پر ہونا چاہیے, دولت پر ہونا چاہیے. اور یہ بات کئی دفعہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے اور یہی بات وہ اس انسان کو بھی سمجھانا چاہ رہے تھے کیونکہ اس کا توکل دولت پر تھا, اس کا بھروسہ دولت پر تھا. حالانکہ وہ بڑا اچھا اور شریف انسان تھا اور یسوع مسیح کو اس پر پیار بھی آتا ہے کہ کتنا اچھا اور شریف انسان ہے. بس یہ دولت پر بھروسہ کرنا بند کر دے تو یہ پورا کامل ہو جائے. تو آج یسوع مسیح ہمیں سے ہر ایک کو کامل دیکھنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ چیزوں پر ہمارا بھروسہ نہ ہو تو کل خدا پر ہو. یہ تمام چیزیں جو بھی آپ کو ملتی ہیں یہ سب کام کرنے لگ جائیں گے, یہ آپ کی زندگی میں کام کریں گے ساری چیزیں, کیونکہ تمام چیزیں مل کر خدا سے محبت کرنے والوں کے لیے کیا کرتی ہیں, بھلائی کرتی ہیں. تمام چیزیں مل کر آپ کے گھر میں پڑا ہوا ریفریجریٹر, آپ کے گھر میں پڑی سلائی مشین, آپ کے گھر میں پڑی واشنگ مشین, آپ کے گھر میں پڑے ہوئے بیلس, آپ جو کچھ بھی آپ کے گھر میں پڑا ہوا ہے سب چیزیں مل کر خدا سے محبت کرنے والوں کے لیے کیا کرتی ہیں, بھلائی پیدا کرتی ہیں. یعنی کہ آپ کا سونا بھی مبارک ٹھہرتا ہے, آپ کی فریج بھی مبارک ٹھہرتی ہے, آپ کی ایک ایک چیز مبارک ٹھہرتی ہے جب آپ خدا سے کیا کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں, اس پر بھروسہ رکھتے ہیں, اس پر توکل کرتے ہیں. اور آپ نے شاید آپ کی زندگی میں آزمایا ہو کہ آپ اگر خدا پر بھروسہ رکھتے ہو تو خراب چیزیں بھی صحیح چلتی رہتی ہیں. آپ کا فریج خراب ہو گیا, آپ کا خدا پر بھروسہ ہے وہ چلتا نہ رہتا, آپ سوچتے ہیں میں خراب ہے لیکن ٹھنڈا کرنا سارا کچھ صحیح ہو رہا ہے, کیونکہ آپ کا بھروسہ کس پر ہے, خدا پر ہے. اور آج سب سے زیادہ جو کمی ہے وہ یہی ہے کہ ہمارا توکل, ہم کہتے ہیں کہ ہمارا توکل ہے لیکن ہمارا توکل اس طرح کا ہوتا نہیں. ہم بھروسہ اس پر نہیں رکھتے, بھروسہ یا تو اپنی محنتوں پر رکھتے ہیں یا جو چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں ان پر رکھتے ہیں. تو خداوند آج ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ مجھ پر بھروسہ رکھ کے دیکھیں, مجھ پر یقین کر کے دیکھیں, آپ کی زندگی میں ایسی ایسی تبدیلیاں آئیں گی, ایسے ایسے معجزات ہوں گے کہ آپ خود حیران ہوں گے کہ یہ ہوا کیسے, یہ کس طرح سے ہو گیا, یہ کیسے ہوگا, کیونکہ خدا سب کچھ کرنے کی. اور یہی بات یسوع مسیح نے کہا کہ انسان سے نہیں ہو سکتا لیکن اس سے سب کچھ ہو سکتا, وہ سب کچھ کر سکتا ہے. اس لیے آپ آج اس پر یقین کیجئے تو یقینی طور پر آپ کی زندگی میں سب کچھ ہو سکتا ہے. خدا مجھے اور آپ کو اپنے کام پر عمل کرنے کی